إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اللہ تنفروا، سوائے اس کے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، سوائے اس کے اگر ایسا نہیں کرو گے یعذبکم، وہ اللہ عذاب دے گا تمہیں، عذاباً علیما، عذاب اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ علیم ہوگا، وہ دردناک ہوگا۔ عذاباً کوئی عذاب دے گا، علیماً وہ عذاب بھی دردناک ہوگا۔ تم نہ اٹھو گے تو تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، وہ اور یستبدل، بدلنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بدل یبدل تبدیلاً، تبدیل کر دینا، بدل دینا۔ یستبدل تو اللہ تبدیل کر دیں گے قوماً، کسی قوم کو، غیرکم تمہارے سوا، یعنی تمہاری جگہ پر اللہ کوئی اور قوم لے آئیں گے۔ ولا تضرہ شیئا، یعنی تمہیں مٹا دیں گے اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئیں گے۔ یستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ، واو کی معنی اور، لا نہیں، درہ اس نے تکلیف دی، یضر وہ تکلیف دیتا ہے یا دے گا، تضر تم تکلیف دیتے ہو یا دو ہو اس کو، ولا تضروہم تم سب اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، شیئا ذرہ برابر بھی، تم ذرا بھی اسے ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہیں، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہیں، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ بڑی سخت آیت ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم فی الارض، الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، اور رضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، تم اس پر راضی ہو گئے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، بہت قلیل ہے۔ الا تنفروا، سوائے اس کے تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ ہاں تم نہ اٹھو گے، تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو، کسی اور قوم کو اٹھا لائے گا، اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بہت ہی سخت یہ بات ہے کہ جب مصر میں حکمران نااہل ہو گئے تو اللہ نے ان کو اٹھایا، انہی کے ایک غلام بیبرس کو بادشاہ بنا دیا اور اس کے ذریعے اپنی خدمات لے لی۔ ہمارے ہندوستان میں جب بادشاہ نااہل ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، تو یہاں پہ ناصر الدین محمود اور التمش دونوں ہی تو غلام تھے، ان غلاموں کو اٹھا کر اللہ نے بادشاہ بنا دیا اور ان کے ذریعے اپنے دین کی خدمت لے لی۔ تتاریوں کو شہنشاہ تتار کا پوتا ہی مسلمان ہوتا ہے، برقع خان،
تو اس کی نسل سے پھر قوم اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے لیتا، تو تمہاری جگہ اٹھا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ تو پتہ نہیں یہ کب آرڈر آ رہے، ہمیں جلد از جلد اپنے اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے اور اللہ کی راہ کے لیے نکلنا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام